317 ہجری میں عراقی باشندے اپنے امیر منصور دیلمی کے ماتحتی میں مکہ مکرمہ پہنچے اور پھر چاروں اطراف سے لوگ حج کرنے پہنچے، حتیٰ کہ 7 ذی الحجہ کو اپنی جماعت کے ساتھ کرامتی بھی پہنچ گئے۔ تب جا کر لوگوں کو خطرہ محسوس ہوا اور کرامتیوں نے لوگوں کا مال لوٹنا شروع کر دیا اور انہیں قتل کرنے لگے۔ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں اور اس کے بازاروں میں خانہ کعبہ کے سامنے لوگوں کا قتل عام ہو رہا تھا اور ان کا امیر ابو طاہر خانہ کعبے کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا اور لوگ قتل ہوتے جا رہے تھے، اور یہ سب کچھ مسجد حرام میں ہو رہا تھا۔ اور وہ خبیث اعلان کر رہا تھا، میں نے ہی ان لوگوں کو پیدا کیا، میں ہی انہیں فنا کرنے والا ہوں۔ اور لوگ اس سے بھاگ کر غلاف کعبہ سے لپٹ جاتے، لیکن وہاں بھی انہیں معاف نہیں کیا جا رہا تھا، اور بعض لوگوں کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا۔ کرامتیوں نے جب حجاج کرام کو قتل کیا تو ابو طاہر نے مقتولین کو زمزم کے کنویں میں دفن کرنے کا حکم دیا، اور بہت سے لوگوں کو مسجد حرام میں مختلف مقامات پر دفن کر دیا گیا، اور ان کے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی گئی۔ یہ اسلام میں پہلا ایسا موقع تھا حج بیت اللہ موقوف ہو گیا۔ اسی ابو طاہر کرمتی نے حجر اسود کو بیت اللہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کے ساتھ معاہدہ کر کے فیصلہ کیا اور 30,000 دینار دیے اور حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا۔ یہ واپسی 339 ہجری کو ہوئی، گویا کہ 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم محدث عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھجوایا۔ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جہاں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا جائے گا۔ اب انہوں نے ایک پتھر جو خوشبودار ہے خوبصورت غلاف سے نکالا گیا کہ یہ حجر اسود ہے، اسے لے جائیں۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں، اگر اس میں یہ نشانیاں پائی جائے تو یہ حجر اسود ہوگا، ورنہ نہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ڈوبتا نہیں ہے، دوسرا یہ کہ آگ سے بھی گرم نہیں ہوتا۔ اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو ڈوب گیا، پھر آگ میں اسے ڈالا گیا تو سخت گرم ہو گیا۔ محدث عبداللہ نے فرمایا یہ ہمارا حجر اسود نہیں ہے۔ پھر دوسرا پتھر لایا گیا، اس کے ساتھ بھی یہی عمل ہوا اور وہ پانی میں ڈوب گیا اور آگ پر گرم ہو گیا۔ فرمایا کہ ہم اصل حجر اسود ہی لیں گے۔ پھر اصل حجر اسود لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا نکلا، پھر پانی میں ڈالا گیا تو وہ پول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبے کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ اس وقت ابو طاہر کرامتی نے تعجب کیا اور پوچھا کہ یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی ہیں؟ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہ باتیں ہمیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ ابو طاہر نے کہا کہ یہ دین روایات سے بڑا مضبوط ہے۔ جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچایا۔ اس اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی، اس لیے کہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا اور بحرین لے جا رہے تھے تو جس اونٹ پر لادا جاتا وہ مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ اس کے نیچے مر گئے۔